جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی نبی نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا۔ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جن کی بار بار تکرار ہونی چاہیے، انہیں میں سے ایک یہ کہ کبھی بھی کسی بھی نبی نے اپنی امت سے کچھ بھی نہیں مانگا، اور وہ بھی رسالت کی۔ وجہ یہ ہے کہ رسالت اتنا عظیم کام ہے کہ اس کی اجرت ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی نبی کے رسالت کی کوئی اجرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اشرف الانبیاء ہیں انہوں نے اجرت مانگی، اور اس مانگنے کا جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ روایات یا کسی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ حدیث ہو، یا قول خداوند تبارک و تعالیٰ اگر حدیث قدسی کی صورت میں ہو، نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ بھی طلب نہیں کیا، اور وجہ کیا تھی کہ کار رسالت اتنا اہم ہے کہ ان کی امت اس کی اجرت دے نہیں سکتی تھی۔ ان انبیاء کہ جن کا مقام اشرف الانبیاء کے برابر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جب ان انبیاء نے اپنی رسالت کی اجرت طلب نہیں کی کیونکہ ان کی امت نہیں دے سکتی تھی، اس وجہ سے طلب نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی رسالت سب سے افضل ہو وہ طلب کرے؟ اور جواب یہ ہے کہ ہاں، انہوں نے طلب نہیں کیا کسی چیز کو بالفاظ دیگر اجرت کو، کیونکہ ان کی امت دے نہیں سکتی، اور اشرف الانبیاء کو حکم دیا گیا کہ طلب کرو کیونکہ ان کی امت دے سکتی تھی۔ اب یہاں پر جو فرق ہے وہ امتوں کا نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ ان انبیاء کی رسالت کی اجرت ان کی امت کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت ادا کرنا ممکن تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی آل کا اتنا بلند مقام ہے کہ ان سے محبت جو ہے وہ رسالت کی اجرت قرار۔ اب یہاں پر عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اہل بیت رسالت کی اجرت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اہل بیت رسالت کی اجرت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے مودت رسالت، یعنی ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس آیت پر عمل کرنا چاہے، اور کرنا ہوگا اگر اسے مسلمان ہونا ہے یا رہنا ہے، اور یہ ذہن میں رہیں کہ مسلمان ایک دفعہ نہیں ہونا ہے، جس طرح سے مسلمان ہو کے مسلمان رہنا ہے، ہر وقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور اس نظریے پہ باقی رہنا ہے، بالکل اسی طریقے سے اجر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحظہ ادا کرنا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ مودت اہل بیت رسول اللہ کے ذریعے سے، صلوات پڑھنے پر محمد والے اللہ۔ اور یہ ہم میں سے ہر فرد کی جانب سے یہ جو رابطہ ہمارے دل کا اہل بیت سے ہوگا، اگر یہ محبت والا رابطہ ہے تو یہ رابطہ در حقیقت بحکم خداوند تبارک و تعالی محضر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی رسالت کی اجرت ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دل چاہا تو دیا اور دل چاہا تو نہیں دیا۔ مثال کے طور پر اشرف الانبیاء کے لیے کار خیر کوئی انجام دینا چاہے، یہ شیعہ سنی دونوں میں ہے، مثال کے طور پر کوئی حج کرنا چاہے، کوئی عبادت کرنا چاہے، کر سکتے ہیں۔ ائمہ کو ہدیہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کریں نہ کریں اختیار، لیکن مودت قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بس مسلمان وہ ہے کہ جو ہر لحظے اجرت کو ادا کرے گا تو ہر لحظہ وہ دیندار رہے گا۔ ایک لحظہ کے لیے بھی اگر اس کے دل سے مودت اہل بیت نکل جائے تو اسی لمحے جو دین اس کے پاس ہوگا، جس کا وہ تصور کر رہا ہوگا کہ میرے پاس دین ہے، لیکن در حقیقت اس کے پاس دین نہیں ہوگا، وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ یعنی یہاں سے ہمارا مودت کا سلسلہ اہل بیت سے رہے گا تو ہمارا دین سے تعلق ہوگا۔ جس لحظہ یہ مودت کا سلسلہ منقطع ہوا، اسی لحظہ دین کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ کہ لائٹ اس وقت تک ہمیں ملے گی جب تک کہ، تو اسلام ہمیں کب تک ملے گا؟ ہمارا اسلام، ہمارے سے کیا مراد؟ ہم میں سے ہر فرد کو اگر مسلمان رہنا ہے تو اجر رسالت کو ادا کرنا ہوگا، انڈیویجلی سب کو۔ تو جب تک وہ ادا کرتے رہیں گے تو وہ مسلمان رہیں گے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو اس کی خوش فہمی ہے۔ مسلمان صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ اہل بیت سے مودت کرے گا۔ کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں
کہ اگر کہیں گاڑی پڑی ہے نہ چلتی ہے اور حتیٰ کوئی پرزہ بھی اس میں ڈھنگ کا نہیں ہے، لیکن اسے کہتے کیا ہیں؟ گاڑی کہتے ہیں. اور جو گاڑی چلتی ہے اور منزل مقصود تک لے جاتی ہے اسے بھی گاڑی کہتے ہیں. اب ایک جو ہے سمجھے بالکل ہی جنک یارڈ میں پڑی ہے اور پچھلے 50 سال سے پڑی ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ ایک پرانا لوہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے کیا؟ مثلا یہ جو جنک یارڈ میں چیزیں کھڑی ہیں یہ کیا کھڑی ہے؟ مثلا لیت مشین ہے یا گاڑی ہے؟ گاڑی ہے. لیکن واقعی یہ وہی گاڑی ہے کہ جو منزل مقصود تک لے جاتی ہے؟ فی الحال نہ. بالکل اسی طریقے سے وہ اسلام کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے وہ مودت اہل بیت کے ذریعے، یہ بھی اسلام ہے. اور وہ اسلام جو نظر آ رہا ہے بظاہر اسلام کی جس میں اہل بیت کی مودت نہیں ہے، وہ جنک یارڈ کی ایک پرانی زنگ آلود گاڑی جیسا اسلام ہے کہ جو منزل مقصود تک لے جا نہیں سکتا. اور ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کریں. اب بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، اور ظاہر ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں سے کہ اہم ترین جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کا وسوسہ کیا جائے کہ جس سے لگے کہ اصلاح ہو رہی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کہیں سے بات ہو کہ اصلاحی تحریک ہو رہی ہے تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ اصلاحی تحریک ہو رہی ہے یا کوئی خطرناک کام ہو.